سورہ بقرہ آیت نمبر 218۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 66، فرسٹ لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، کرتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں اشہر حرم کے جو مہینے حرام ہیں ان میں قتال کے متعلق گفتگو ہوئی، پھر وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، ان کا حکم باقی ہے یا نہیں، اس کے متعلق بھی گفتگو ہو گئی، اور اس کے بعد جو لوگ مرتد ہو جائیں، اپنے دین سے پھر جائیں، ان کے متعلق بھی کل کے درس کے اندر یہ بات بیان ہو چکی۔ آج آپ حضرات کے سامنے مرتد کے متعلق کوئی ایک آدھ بات بیان کرنی ہے، اور پھر اس آیت مبارکہ کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مرتد اسے کہتے ہیں جو دین سے پھر جائے، جو دین سے پھر جائے اور دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لے، دین اسلام کو چھوڑ کر، چاہے وہ یہودی ہو جائے، نصرانی ہو جائے، یا کوئی اور کسی مذہب کے اندر چلا جائے، تو اس کے متعلق آپ حضرات کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسوں کے متعلق فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین کو تبدیل کر دے اس کو قتل کر دو۔ 3 دن کی اس کے پاس مہلت ہے، اس کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں گے۔ اگر وہ ایمان لے آتا ہے، واپس آ جاتا تو ٹھیک، نہیں تو اس کی گردن اڑا دی جائے، بس یہی اس کا حل ہے، اس کے علاوہ نہیں، چونکہ یہ غدار ہے اور غدار کی ایک ہی یہ سزا ہے، اور یہ غدار کی یہ سزا صرف اسلام کے اندر نہیں ہے، ہر ملک اور ہر قوم کے قوانین کے اندر یہ بات کیا ہے، موجود ہے کہ غدار کی صرف ایک ہی سزا ہے، بس، اور اس کے علاوہ نہیں۔ محترم سامعین اکرام، یہاں پر ہم اپنے عمومی معاشرے کے اندر اگر تھوڑا بہت دیکھیں تو جس کے متعلق حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ ہم میں سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لا علمی کی بنا پر، اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، وہ بسا اوقات ایسے الفاظ زبان سے نکال دیتا ہے جس سے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بہت دفعہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی آدمی کو مثال کے طور پر نماز کا کہتے ہیں، تو وہ نماز کے متعلق ایک یہ ہے کہ نہیں پڑھ رہا، یہ اس کی بشری کمزوری ہے، نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نماز کا یہ کیا کہ نماز کیا ہوتی ہے، اور چھڈو نماز، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نماز کا وہ کیا کر رہا ہے، ایک طرح سے اس کا استہزاء اور اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے۔ یہ حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی گویا کہ وہ دین سے کیا ہے، نکل رہا ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، داڑھی رکھنا
حضرات فقہائے کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ واجب کے درجے کے اندر ہے. خود قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے موجود ہے. ٹھیک، ایک بالش داڑھی رکھنا. اب ایک آدمی اپنی کسی بشری کمزوری کی وجہ سے کم داڑھی رکھ رہا ہے یا بالکل نہیں رکھ رہا ہے، یہ اس کا گناہ ہے، یہ اس کا گناہ. وہ اس کو سمجھ رہا ہے کہ یار میں گناہ، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے میں رکھوں. لیکن کوئی آدمی اس کو ترغیب دے اور وہ کیا داڑھی واڑی کیا ہوتا ہے، میں فضول ہے، یہ اس طرح مطلب ہے، یہ اڑاتا ہے، تو یاد رکھیے گا ایسا آدمی بھی حضرات فقہائے کرام رحمہ اللہ کے بقول وہ کیا ہے، وہ دین سے پھر جائے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دین، اپنے ایمان کی تجدید کرے. اسی طریقے سے بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی قرآن مجید کے متعلق کہتا ہے، وہ کہتا ہے قرآن کیا چیز ہوتی ہے، کوئی ایسا مطلب اس طرح کی بات کر دیتا ہے. تو یاد رکھیے گا اس طرح کے جملے آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، لوگوں کی زبانوں سے نکلتے رہتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ ایسا آدمی حضرات فقہائے کرام رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق یہ کیا ہے، دین سے نکل رہا ہے، یہ دین سے پھر رہا ہے، یہ بھی ایک طرح سے مرتد ہو رہا ہے. اس کو چاہیے اپنے ایمان کی تجدید کرے. اور اسی وجہ سے بعض حضرات علماء کرام رحمہ اللہ نے علامہ شامی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی جس طریقے سے ہمارا زمانہ آ چکا ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ آج سے 200-250 سال کا سے پہلے گزرے ہیں، ہمارے بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، بہت جتنے بھی مفتیان حضرات فتویٰ دیتے ہیں تو ان کی اس کتاب سے دیکھ کر جزیہ نکال کر فتویٰ دیتے ہیں. خیر، انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ہمارا یہ زمانہ آ چکا ہے، حالانکہ وہ تقریباً 200-300 برس پہلے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہر مہینے اپنے ایمان کی اور اپنے نکاح کی تجدید کرتے رہا کریں، اپنے ایمان کی بھی اور اپنے نکاح کی تجدید کرتے رہا کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جناب اس کے اندر نکلتے رہیں اور ہماری اولاد یعنی کہ حرامی و نسل ہو اور اس طریقے سے. تو اس لیے ہمیں ایسے الفاظ نکالتے وقت تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ ہم دین سے ہی کیا ہے نکل جائیں. تو بہرحال یہ تو کل کے اس کے درس کے متعلق تھی. آج کے اس درس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن جاحش رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی زیر نگرانی سپرویژن میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ قافلہ وہ کچھ افراد بھیجے تھے کہ بھئی جاؤ وہ قافلہ اس سے مال لے کر آنا یا جو بھی وہ جس کا متعلق تفصیل سے گزر چکا. اب یہ گئے تو انہوں نے سہون یہ سمجھا کہ یہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، جبکہ وہ یکم رجب ہو چکی تھی اور یکم رجب اشہر حرم میں تھا. تو انہوں نے اس قافلے پر حملہ کیا اور ایک آدھ آدمی مارا گیا، جس پر یہ سارا بات بیان ہوئی. اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق احکامات بیان کر دیے اور روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو مال لے کر آئے تھے اس میں خمس نکال کے، جیسا کہ اسلام کا اصول ہے خمس مال غنیمت ہے، خمس نکال کر 5واں حصہ نکال کر ما بقیہ ان کے اوپر کیا کر دیا، تقسیم کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تم نے ٹھیک کیا، یہ ایسے خواہ مخواہ مشرکین پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اب حضرت عبداللہ ابن جاحش رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ کام تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اب یہ جو ہم نے نیکی کی ہے یا جو کچھ کیا ہے، یہ جو ہمارا جہاد ہوا ہے، اس پہ ہمیں کوئی ثواب بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہمیں کوئی ہو سکتا ہے ہماری غلطی ہو، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہو ایک الگ، لیکن کیا ہماری یہ نیکی اس پر ہمیں کوئی اجر و ثواب بھی ملے گا یا نہیں؟ اس پر قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، حقیقتاً ایمان لائے اور پھر اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ایسے لوگ اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرنے والا، بخشش کرنے والا. گویا کہ ان کے اس نیکی کے قبول ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا لگا دی، مہر لگا دی کہ تمہیں اس کا اجر و ثواب بھی کیا ہے ملے گا. محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم ہے کہ ہجرت کوئی عام معاملہ نہیں ہے، آسان معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ حضرات جو بڑی عمر کے افراد ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو افراد جناب جب پارٹیشن ہو رہی تھی، پاکستان اور ہندوستان کی پارٹیشن تقسیم ہو رہی تھی، اس وقت جو لوگ ہجرت کر کے آئے کیا صورتحال تھی. آپ اس کو چھوڑ دیے، یہ تو چلو پھر بہت بڑا اگلا مرحلہ نا. یہاں پر بسا اوقات ہوتا ہے آپ ایک جگہ رہ رہے ہوتے ہیں، مکان تقسیم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، والد کی وراثت ہوتی ہے، اولاد میں تقسیم ہوتی ہے. اب کسی نہ کسی ایک آدمی کو محلہ اس مکان کو چھوڑنا پڑتا ہے، وہ تقسیم ہو گیا، اب ہم بیچ رہے ہیں، کہیں اور دوسری جگہ شفٹ ہونا پڑ جاتا ہے. تو اس وقت جناب ہمیں پسو پڑ جاتے ہیں، یار
یہ تو میرا بچپن یہاں گزرا ہے، میرا علاقہ ہے، میری واقفیت ہے، یہاں سے چھوڑ کر میں ادھر، حالانکہ سب ساز و سامان سمیت آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تب ہمارا جناب اللہ دل کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جن کا جناب سب کچھ لٹا چکا ہو، سب کچھ ختم، گھر بار سب چور چاری، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے فرمایا کہ جو آدمی ہجرت کرتا ہے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی فضیلتیں اور بشارتیں قرآن و حدیث کے اندر ان کے متعلق وارد ہو۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں پر ایک چیز ہے، یہ ہجرت تو ہمیں نہیں مل سکی، ٹھیک ہے نا، یہ تو حضرات صحابہ کرام اور جن لوگوں نے خوش نصیبوں نے کی، لیکن ایک اور ہجرت ہے، ایک اور ہجرت ہے، ایک اور جہاد ہے۔ یہ ایک اللہ کی راہ میں قتال کرنا، یہ ہم نہیں کر سکے، لیکن ایک اور جہاد ہے جو میں اور آپ ہر ایک آدمی کر سکتا ہے، میں اور آپ ہر آدمی کیا ہے کر سکتا ہے، اور اس کو کرنا بھی چاہیے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ ہجرت کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ ہجرت کون سی ہے؟ کہا کہ من حجر عما نہى اللہ، او کما قال علیہ وسلم، کہ مہاجر وہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنا منع کیا، یہ میں اور آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کھانے سے منع کیا، میں اور آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے سے، چوری کرنے سے، ڈاکہ، زنا اور اس طرح کا جتنی بھی گناہ ہیں، ان کو چھوڑنے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ اگر ہم اس طرح کی ہجرت نہیں کر سکے تو کم از کم میں اور آپ اس پر تو عمل کر سکتے ہیں نا، اور کرنا بھی چاہیے۔ تو یہ ہجرت میں اور آپ کر سکتے ہیں، یہ کریں گے تو انشاءاللہ عزیز وہ ایمان کی جو حقیقی روح ہے نا، جب ان چیزوں سے رک جائیں گے تو خود بخود آٹومیٹک آپ کے اندر تقوی کیا ہے؟ آنا شروع ہو جائے گا، اور یہی کیا ہے؟ تقوی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری نمبر پر جہاد، ٹھیک ہے نا، جہاد ایک تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کرنا، وہ تو نہیں کر سکے، لیکن ایک جہاد اور ہے، وہ کیا ہے؟ جس کے متعلق حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ اپنے نفس کے خلاف کیا کرنا؟ جہاد کرنا، اپنے نفس کو اللہ کے دین کے اوپر کیا ہے؟ لے کر آنا، گویا اپنے آپ کو اللہ کے دین کے اوپر کیا ہے؟ لے کر آنا۔ یہ جہاد وہ ہے جو میں اور آپ، ہم میں سے ہر ایک سے کیا ہے؟ تقاضا بھی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کر بھی سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ ایک تو وہ جو ہجرت اور وہ جہاد، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دے تو وہ تو نور علی نور ہے، ویل اینڈ گڈ ہے، لیکن اگر وہ نہیں کر سکے اور اس کی نوبت نہیں آئی، یعنی کم از کم یہ ہجرت اور یہ جہاد تو ہمارے اختیار میں نا، ہم اس کو کیا ہے؟ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ بھی کر لیں گے تو یاد رکھیے گا انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرنے والے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی جس کو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم میں سے بسا اوقات، یعنی اللہ کی رحمت کی کون سی امیدوار ہے؟ ہم جناب اللہ ساری زندگی گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نہیں مانتے، یا کبھی کوئی بات مان لی نہیں مان لی، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں یار اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا غفور ہے، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، وہ نہیں ہونا۔ اور بھائی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی اور چیز کے متعلق رحمت کی امیدوار اور بخشش کا کہہ رہے، اس میں نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا ارحم الراحمین ہے، بڑا ہی غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے رحمت کے اور اس کی مغفرت کے کچھ تقاضے بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب ایک جناب اللہ ایک آدمی 100 سال تک زندہ رہا، شرک کرتا رہا، کفر کرتا رہا، شرک پر موت آئی، اور کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا رحمان ہے، تو غفور اور رحمان تو اس کے لیے بھی ہے نا، تو کیا اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ تو اس کی کچھ ضابطے بھی ہیں، اور وہ ضابطے کیا ہے؟ کم از کم ہم نیکی کے راستے پر تو ہے نا، گناہوں سے تو اپنے آپ کو بچائیں، ایمان اور ایمانیات کے تقاضوں پر عمل تو کریں نا، پھر اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ ہم کریں ورنہ کچھ بھی نہیں، اور جناب گناہ پہ گناہ کرتے رہے، اور یہ کہ بڑا اللہ کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا غفور رحیم ہے، قرآن مجید کی اس طرح کی نصوص کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے امیدوار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی ہجرت کی، جہاد فی سبیل اللہ کیا، ایمان لے کر آئے، ایسے لوگ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بخشش کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔